الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سنو بیٹا سنو ذرا پلیز۔ معزز سامعین محترم، تحریک لبیک پاکستان کا پاکستان بچاؤ مارچ مزار قائد سے چلتا ہوا سندھ کی دھرتی سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوا اور اس وقت سرائیکستان کے دل ملتان میں موجود ہے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ کہاں ہیں لبیک والے؟ ہم ان کو گھر گھر جا کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہیں لبیک والے۔ اور کہنے والے کہتے تھے کہ جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ تو ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ چوروں کا سیاست سے کیا کام ہے، ڈاکوؤں کا سیاست سے کیا کام ہے، بدماشوں اور لچوں کا سیاست سے کیا کام ہے، قوم کا مال غصب کرنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے، قوم کی غیرت اور حمیت کا سودا کرنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے۔ اور پاکستان کو جس کی عمر اس وقت تقریباً 76 سال ہونے کو ہے، ہر قسم کے نظام سے آزمایا جا چکا ہے، کبھی سوشلزم کے نام پر، کبھی کمیونزم کے نام پر، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی مارشل لا کے نام پر، اور کبھی نام نہاد جمہوریت کے نام پر، اور کوشش کی گئی صدارتی نظام کے نام پر۔ لیکن یہ پاکستان کے حالات اور قوم کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں پاکستان نازک ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نازک ترین وقت سے نہیں گزر رہا، قوم نازک ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس میں بسنے والے سیاستدانوں نے، جو اس کے ساتھ اس کے معاشرتی تہذیب و اقدار کے ساتھ جو اپنوں اور بیگانوں نے سازشوں کا شکار ہو کر پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان اس وقت بیک وقت سیکیورٹی رسک کا بھی شکار ہے، معاشی رسک کا بھی شکار ہے، اور سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہے، معاشی عدم استحکام کا بھی شکار ہے، مذہبی عدم استحکام کا بھی شکار ہے۔ لیکن لوگ ہیں، کسی کو فکر ہے کہ میں اپنے بھائی کو اہل کروا کر سیاست میں دوبارہ انٹری کروا دوں، اور کسی کو فکر ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن جائے، اور تاکہ اقوام عالم سے ہمارے رابطے درست ہو سکیں اور وہ اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن جائے، اور کسی کو فکر یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں مرضی ہو جائے مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دیا جائے۔ صرف واحد تحریک لبیک پاکستان ہے جو اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز بن کے کھڑی ہے، اور کہتے تھے لوگ کہ آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا۔ الحمدللہ کراچی سے مارچ نکلا ہے اور ابھی ملتان پہنچا ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے، گر چکا ہے کہ نہیں؟ بے شک تیل بھی گر چکا ہے، گھی بھی گر چکا ہے، ایل پی جی بھی گر چکے ہیں، بے شک۔ اور انشاءاللہ اگر یہ قافلہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور یہ قافلہ اسلام آباد تک پہنچ گیا تو ظلم کا نظام بھی گر جائے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک۔ پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں نے اور پاکستان کو دو لخت کرنے والوں نے، پاکستان کے اوپر جوڈیشری کے نام سے مسلط ان سارے ظالموں اور جابروں نے پاکستان کو وقتی مفاد کے لیے جن جن فیصلوں کی نظر کیا، آج پاکستان ان سارے فیصلوں کی وجہ سے زخموں سے چور چور ہے، اور پاکستان اس وقت
باقاعدہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے۔ اس وقت ادارے تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت تقسیم کی حالت یہ ہے کہ 13 جماعتیں اور وہ 13 قوم کے لوٹنے والے اور وہ 13 جن میں سے ایک 50 سالہ تجربہ کار پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے تقریباً کم و بیش 35 سالہ تجربہ کار نون لیگی ہیں۔ یہ کم از دونوں کی عمریں ملا کر 85 سال تجربہ کار پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، جو صبح اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر خارجہ اسحاق ڈار آ رہا ہے اور ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کے پاکستان بھرنے کی اور اترنے کی برکت سے ڈالر آسمان کو جا پہنچتا ہے، اور ایک صبح جا کر اعلان کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کو بچانے کے لیے میرے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ میں سندھ کی دھرتی سے شہر شہر، کریا کریا، تالکا تالکا، دے دے، گاؤں گوٹھوں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ قوم کی نظریں بتا رہی ہیں، قوم کی امیدیں اور جذبات بتا رہے ہیں کہ اب سارے ظالم جا رہے ہیں، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ اور رہی بات، ہمارے پاس بھی اس مارچ کو شروع کرنے سے پہلے ایک حکومت کے ساتھ مافیاز وہ پیرلل چل رہے ہیں اس نظام کے ساتھ، جو شاید اس ملک کے ہر ادارے سے، بلکہ یقیناً اس ملک کے ہر ادارے سے، ہر آئینی ادارے سے، ہر نیم آئینی ادارے سے اور ہر قوم کے فرد اور شخص سے وہ مافیاز اس وقت پورے پاکستان کے ہر نظام سے، ہر چیز سے مضبوط ہیں، جنہوں نے ہم سے بھی چلنے سے پہلے رابطہ کیا کہ آپ اتنا بڑا یہ چل رہے ہیں لے کر معاملہ کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو نیچے کیا جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اگر بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی اپنے اکاؤنٹس دیں اومنی سٹائل کے، اور ہمیں کوئی ایان علی جیسی جناب کوئی چیزیں دیں، اور ہمیں کوئی ہنڈی والے بندے دیں۔ ہم آپ کو پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خاموشی سے اس حکومت کے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ لیکن جب میرے تک یہ بات کو پہنچی تو میں نے کہا فوراً بات کراؤ تاکہ کہیں بات رہ نہ جائے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ وہ کہنے لگے آپ 5 روپے کمیشن لے لیں اور جناب ہم سے یہ ڈیل کر لیں۔ میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ۔ کہنے لگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا سا اور اوپر جاؤ۔ کہنے لگے 10 روپے کا۔ میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ۔ وہ اور اوپر تک گئے۔ میں نے کہا تم غلط بات کر رہے ہو، ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جن کے ضمیر ڈالروں پر بکتے ہیں، جن کے ضمیر بلو پاسپورٹس پر بکتے ہیں، جن کے ضمیر کی قیمت صرف 50 روپے کے اسٹامپ ووٹ کو عزت دو اور ملک سے غائب، جن کے ضمیر کی قیمت صرف تبدیلی کا نعرہ اور وزیر اعظم کی کرسی ہے، لیکن یہ محمد عربی کے غلام ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کتنا زور لگائیں گے، ہم آپ کو تھکا دیں گے۔ میں نے کہا ہے ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہم بدر جا کر نہیں تھکتے، ہم احد جا کر نہیں تھکتے، ہم خندق جا کر نہیں تھکتے، ہم کربلا جا کر نہیں تھکتے، ہم مریسی جا کر نہیں تھکتے، ہم مستلق جا کر نہیں تھکتے، ہم تبوک جا کر نہیں تھکتے، ہم یرموک جا کر نہیں تھکتے، ہم فیض آباد جا کر نہیں تھکتے، ہم وزیر آباد جا کر نہیں تھکتے، ہم سندھ کی گرمی سے ملتان آ کر بھی نہیں تھکتے۔ اور ہماری گھٹی میں یہ سبق موجود ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائے۔ آج میں ملتان کے شہر میں کھڑا ہوں، آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں۔ اس وقت کے وزیر خارجہ صاحب جب ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر، یہ بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا اللہ کے نام پر، میرے سامنے آئے اور زمین آسمان کے کلابے بنانے لگے۔ میں نے کہا شاہ صاحب تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدل جائیں گے۔ ہم فخر سے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ ہم ناموس رسالت کا پرچم لے کر ہتھکڑیاں لگوا کر ہاتھ بندھوا کر آپ کے سامنے آئے ہیں. ہمیں اس پر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک دن یہ ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور شرمندگی کے توق آپ کے گلے میں ہوں گے، اور ہم پھر بھی میدان میں آ کر کہیں گے کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. اور ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ظلم نہیں کرو اور بیرونی آقاؤں کو خوش نہیں کرو. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اور اس پورے پاکستان کی تاریخ میں اور جتنے جتنے یہ پاکستان کے اوپر عیاشی اور بدماشی کرنے والے ہیں، ہے کسی کا باپ دادا جس نے کالا پانی کی جیب کاٹی ہو؟ ہے کسی کا باپ دادا جس نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہی انگریز بھی سوچ لے کر آیا تھا کہ ہم ان کو ختم کریں گے. ایک دن میں 300 لوگوں کو پھانسی دی، علماء کو، مشائخ کو، عوام کو، سیاسی قائدین کو، زعماء کو، بڑے بڑے سرداروں کو، اور جو اس وقت کے جنگ آزادی کے مجاہدین تھے. 300 کو ایک دن پھانسی گھاٹ پر لٹکایا گیا. جب پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے، درختوں کے اوپر نیچے سے اونٹوں کے اوپر بٹھا کر، ہاتھیوں کے اوپر بٹھا کر گزارا گیا. بڑے ٹہنوں کے ساتھ ان کی گردنیں ایک سائڈ پہ لٹک جاتی. بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن ہمارے بڑے اپنا حلیہ بدل کر اس وطن سے بھاگے نہیں. 50 روپے کے اسٹامپ لے کر اس وطن سے بھاگے نہیں، بلکہ کہا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہے خاص کا گدھا ہوں میں. اور میں نے کہا شاہ صاحب یہ دن گزر جائیں گے، ہاتھ میں رہو. اور پڑھا تھا ان کے سامنے بھی، اور آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو پھر ہم نے کہا تھا اپنے بابا جی کا سنا ہوا ہی کہ فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. گورنر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر خارجہ ہو، ہاں جی کوئی بھی ہو، گورنر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، دیمک کے لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. آج بھی کہتا ہوں ان کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ اپنی حد میں رہو، وہ ظلم نہ ڈھاؤ، وہ غلطیاں ہرگز نہ کرو جو عمران خان نے کی ہیں. آج بھی روایات کی اقدار کو برابر رکھو، آج بھی اپنی اقدار کو، سیاسی اقدار کو برابر رکھو. کوئی بات نہیں، یہ دن گزر جاتے ہیں. ہم نے ظلم سہا ہے، ہم نے 5 کریک ڈاؤن برداشت کیے ہیں، ہم ہر اس چیز سے گزرے ہیں. یہ تو بیچارے چند دن، چھوڑو ان کی کیا بات کرنی ہے. یہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور جتنے مہینے ہم نے اور ہمارے بزرگوں اور کارکنان نے جیلیں گزاری، جتنے مہینے، یہ تو بیچارے اتنے دن بھی نہیں نکال سکے اور چلے تھے آزادی کی جنگ لڑنے. ان کی کیا بات کریں. اور آتے ہیں، نکلتے ہیں باہر اور سیدھا پریس کلب کی جانب اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں. ہم نے تمہیں اس وقت کہا تھا ظلم نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، حد میں رہو، حد میں رہو. لیکن تمہارے ساتھ یہ ضرور ہونا تھا. اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا. ہم نے تمہیں کیا کہنا تھا. ہاں اگر ہم آ بھی گئے طاقت میں، ہم پھر بھی اپنے آقا مولا کی سنت ادا کریں گے کہ لا تثریب علیکم اليوم. چلو جاؤ، آج سارے بھاگ جاؤ، آج کریک ڈاؤن کرنے والے بھی بھاگ جاؤ، آج ہتھکڑیاں لگانے والے بھی بھاگ جاؤ، آج غازی عدیل کو گولی مارنے والے بھی بھاگ جاؤ. چلو جاؤ، تمہیں معاف کیا. کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، آج حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے، آج حضور پر اوجریاں پھینکنے والے بھی موجود تھے، آج حضرت زینب کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے، آج حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے بھی موجود تھے، آج خباب بن ارت کے جسم میں سوراخ کرنے والے بھی موجود تھے،
آج سارے موجود تھے جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا، لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھاگ جاؤ، آج تمہیں ساروں کو معاف کیا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو بھی امان دی، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان دی، جس نے جناب گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان دی، جس نے بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان دی۔ ہم تمہیں کہتے تھے، اور وہ مولانا خدا بخش خیر پوری والی ملتان کی گلی سے گزرے اور کتی بھونکی، دیکھا اور چلے گئے، دیکھا اور چلے گئے، واپس آئے تو کتیا مری پڑی تھی۔ کہا ہے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تاریخ موجود ہے، ہم دکھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کتاب پڑھی ہے، جس کا دل کرے آگے دیکھ لے۔ مولانا صاحب نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میرے خدائے غیور کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ یار دیکھو خدا بخش خیر پوری کو ملتان کی گلی میں کتی بلا وجہ بھونکے، وہ بچ نہیں سکتی، اور کوئی ناموس رسالت کے ساتھ غداری کرے وہ بچ جائے، جو کوئی ناموس رسالت کے مجاہدوں پر گولیاں چلائے وہ بچ جائے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس اس وقت بھی پامال کیا گیا، ہم تھے، بابا جی نے کہا تھا آج ہمیں مان لو کل ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے۔ آج سمجھ آ گئی ہے، جس گدھے پر تم نے 12 سال بلکہ 12 سال محنت کی، اس گدھے کے پالان، اس گدھے کے جلتھڑے اور اس گدھے کی رسیاں تیار کی کہ نہیں جی یہ ملک کا بڑا خیر خواہ ہے، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اپنی اصلیت دکھا دی نا ایک دن میں، ملک کے خلاف چلے گئے اور جناب پاکستان کی بنیادوں کے خلاف چلے گئے۔ ہم نے ہر ظلم سینے میں برداشت کیا، اور ہمیں آ کے لوگوں نے کہا کہ ایسے کر دیں ویسے کر دیں، میں نے ہمارے سب لوگوں نے کہا کہ خبردار یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور یہاں سے ریٹائرڈ ہونے والا ہر شخص اپنی دولت، اپنے اسباب اور اپنے جائیدادیں باہر لے کر جاتا ہے، لیکن ہمارا تو 1 روپیہ بھی ملک سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ ثابت کر دے تو اس دن ہم ہر چیز چھوڑ کر چلے جائیں گے، 1 روپیہ ثابت کر دے ہم ہر چیز چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جن کی جائیدادیں باہر ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جن کے علاج باہر ہو رہے ہیں وہ قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کو تیار کر کے گئے۔ میرے پاس بھی جیل میں آئے تھے کہ جناب آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اب بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی، اقبال کہتا ہے کہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، نہ امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہتا ہے کہ مطلب آرام دہ تو ہیں لیکن جب ذوق میں آ جائیں تو پھر تو گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، اینج بھی سجن واہ واہ تے اینج بھی سجن واہ واہ۔ ایک منٹ جی، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی اقدار کو پامال نہیں کرو، گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کرو، خواتین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو، اس لیے کہ تیری میری کی ہوندی ہے دھی تے چلیا دھی ہوندی ہے۔ ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ ماؤں کی عزت کیا ہے، جنہوں نے عافیہ صدیقی بیٹی ہو ان کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ ماؤں کی عزت بہنوں کی عزت کیا ہے، جنہوں نے عافیہ صدیقی کے نام پر کمپینیں چلائی ہوں اور وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے کر پھر عافیہ بہن کا کبھی نام بھی نہ لیا ہو، ان سے ہم کیا بات کریں۔ اور ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے، نظریاتی بھی رہیں گے، لیکن کسی کی ماں بہن وہ پی ٹی آئی والے کی ہو، وہ نون والے کی ہو، وہ شاہ محمود کا گھر ہو، وہ عثمان بزدار کا گھر ہو، وہ عمر ڈار کا گھر ہو، گھروں کی طرف نہیں جانا۔ بات ہے سیاسی لڑائی میدان میں لڑو، اور مردوں کی بات میدان میں ہوتی ہے، جو گھروں تک جائے وہ مرد نہیں ہوتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، بالکل بھی نہیں جائز، ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کے ایک اقدار ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ میں پی ڈی ایم والوں سے کہتا ہوں کہ اپنی عزتیں بھی سلامت رکھو اور قوم کی عزت بھی سلامت رکھو، اور اس میں بسنے والا ہر شخص وہ پاکستانی ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ آج جو مجرمین ہیں جنہوں نے قوم کو غلط رستے پر تیار کیا ہے ان کو پکڑو، سزا دو، ہمیں کوئی نہیں بات، لیکن اقدار کو نہیں چھوڑو، یہ دن بدل جاتے ہیں۔ ہاں
اقتدار میں آ کے اپنے ہوش کو مت گواؤ. ابھی کل ہی کے تو بات تھی کہ تم یہی سارے رونے رو رہے تھے, کراچی میں تمہارے دروازے توڑے جا رہے تھے. آج حد بندی کرو, یہ بات نہیں ہوگی. ہاں جیلیں کاٹنی ہیں, مردوں کو لے جاؤ, عمران خان کو اٹھا لے جاؤ, اور وہ بیچارہ جیل کیسے کاٹے گا, نہیں کاٹ سکتے. ہاں ان سب کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. ذرا جیل کا نام سنتے ہیں تو جناب آنسو بھی تیاری, اور زرداری کا جیل کا نام آتا ہے ویل چیئر پہ آ جاتا ہے, اور جب اقتدار ہو جاتا ہے تو گالیں سرخ ہو جاتی ہیں. اور نواز شریف جو جناب جس طرح جیل گزاری ہے, میں اسی جیل میں رہ کر آیا ہوں 8 مہینے روتے ہوئے. آئے ہائے ہائے آئے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام انہی کے ہیں جن کے حوصلے ہیں زیاد. اقبال کہتا ہے مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. ہاں یہ ان کے کام نہیں ہے. جن کے بڑوں نے انگریز کے دور میں 10-10 روپے پہ غداریاں کی ہوں, وہ جیلیں کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ جیلیں وہی کاٹیں گے جن کے بڑوں نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی. اور ایک وزیر کہہ رہا تھا کل, پیٹرولیم کا تھا شاید, وہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوگی. تو دوسرے نے اس کو کہا کہ کم کر دو, یہ وہ ناچنے والے نہیں ہیں, یہ لبیک والے ہیں, یہ میوزیکل کنسرٹ والے نہیں ہیں. ہاں اور یہ وہ میوزیکل کنسرٹ والے نہیں ہیں جن کا ہاضمہ تھوڑی دیر میں خراب ہو جائے یا 4 پولیس والے دیکھ کر آگے لگ کر بھاگ جائیں. یہ وہ ہیں جو ہر میدان میں جا کر عالم کفر کی سازش کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں. اور انشاءاللہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں نیچے, اور انشاءاللہ مزید آئیں گی. ہاں مزید آئیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ناموس رسالت کے بارے میں کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. ہم نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ہم نے یہ ملک اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا تھا. ہمارے بڑوں نے جب یہ ملک بنایا تو نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں. ہم تو سندھ سے چلے ہیں, ہر چیز گونجی ہے یہاں, تو پھر گونج پڑ جائے پاکستان کا مطلب, اور پتہ لگے کہ پاکستان کے وارث جا چکے ہیں. تقریر ختم ہو گئی ہے, بالکل ختم, اب کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ نعرہ نہ لگا تو پھر میں کہوں گا کہ آگے چلیں. اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر ان کو پہنچانا ہے, اور ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھولیں. یہ مخدوم شخدوم اور یہ جو سارے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور تم روکتے ہو کہ لبیک دا نعرہ نہیں لگے گا. پنجابی آخری بات ساڑھا ہاں نہیں ٹھردا یار پنجابی تو بغیر ہے جی. اور ویسے بھی اسی طرح کی جناب بیٹھے کھڑے ہیں تے لکھیا ہویا کہ سجن آمن تے اکھیاں ٹھرن, تے اسی جدو اپنے کارکنان نو اس جذبے نہ ویکھیے تے ساڑھے تے دل ٹھر دن. ہاں جی ہاں جی, اور لبیک والے آمن تے دل ٹھرن. ہاں جی, اور ایک دن بھئی لبیک دا نعرہ نہیں لگے گا. میں کہا لبیک دا نعرہ ہر بار لگے گا, انشاءاللہ 100 بار لگے گا, انشاءاللہ سرے بازار لگے گا, اور اگر وقت آیا تو سرے دار بھی لگے گا. انشاءاللہ. اور لاؤ لبیک دا نعرہ.